الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. معزز محترم حاضرین، دینی اور اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ رمضان کا ایک اور مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں رب کریم قبول فرمائے، اور عبادتوں کا جو شوق اور جذبہ ہمارے اندر ابھی پایا جاتا ہے رب کریم پوری زندگی اسے باقی رکھے. آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں، ہو سکتا ہے پیچھے اور لوگ آئیں گے، تھوڑا سا آپ کی توجہ انشاءاللہ ہمارے بیان میں تاثیر پیدا کرے گی، توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات کرنے میں آسانی ہوگی. تو آج کے اس پروگرام کے لیے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے سورۃ الواقعہ کا انتخاب کیا گیا. انشاءاللہ ہم مختصر ترجمہ کر کے اپنی بات آگے بڑھائیں گے. اللہ توفیق دینے والا ہے، کون سی بات کس کے دل میں بیٹھ جائے، کون سی بات ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کس آیت کو سنتے ہی ہمارے دل بدل جائیں، کہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین ہی نوازنے والا، عطا کرنے والا ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. سورۃ الواقعہ یہ 27ویں پارے کی سورہ ہے، اور اس سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر کے 97 آیات ہیں، 97 آیات ہیں. اگر بسم اللہ کو نہ شمار کیا جائے تو 96 آیات ہیں. راجح قول کے مطابق حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اکرمہ کا ہے، جابر کا ہے، عطا کا ہے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے. یہ مکی سورہ ہے جو مکی دور میں نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، وہ آیت ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم اپنا حصہ یا اپنا نصیبہ یہ بناتے ہو کہ قرآن کی تم تکذیب کرتے ہو. یہ آیت کریمہ جو ہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل اس کی توفیق سے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب قائم واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وقعت الواقعہ، واقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جو چیز آنے والی ہے وہ آ کر کے رہے گی. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی. مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق یہی ہے کہ مسلمان قیامت کو مانتا ہے، مسلمان یوم الدین کو مانتا ہے، مسلمان بدلے کے دن کو مانتا ہے. جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کا دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم چونکہ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں. دنیا چند روزہ ہے، سب کی گزر جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا اذا وقعت الواقعہ، اس کے بعد فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو لوگ اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں.
قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میرے بعد کوئی نیا رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، آسمان ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو بہرحال لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ واقع ہو کر کے رہے گی، اور واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے غور کیجیے گا، اللہ ہم سب کو رمضان کی نیکیوں میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ قیامت کے دن آتے ہی بہت سارے بڑے بڑے لوگ پست ہو جائیں گے، اور دنیا کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے لوگ، جن کو لوگ دنیا میں چھوٹا سمجھتے تھے، بلند ہو جائیں گے۔ یہ ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن لوگوں کا وزن ان کے ایمان کے حساب سے ہوگا۔ ایک اچھا خاصا لہیم و شہیم آدمی آئے گا اور ذرے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اور ایک کمزور انسان کا وزن ایمان کی وجہ سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اس کی تفسیر میں زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انخفض یومئذ لم یرتفع ابدا، کہ جو شخص اس دن پست ہو گیا، قیامت کا دن جس کو پست کر دے گا وہ کبھی بلند نہیں ہو پائے گا۔ قیامت کا دن جس کو پست کر دے وہ کبھی بلند نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنِ ارْتَفَعَ يَوْمَئِذٍ، اور جو شخص اس دن بلند ہو جائے لم ينخفض ابدا، وہ کبھی پست نہیں ہوگا۔ یعنی معاملہ الٹا ہو جائے گا، جو بظاہر دنیا میں بڑے بڑے لوگ تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، جو تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، مال و دولت پر جو ہے اترانے والے رہیں گے، اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے ہوں گے، اللہ ان کو پست کر دے گا۔ قیامت کا دن آتے ہی ان کی حالت بدل جائے گی۔ اور جو بظاہر تواضع اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، وہ لوگ جن کو لوگ دنیا میں کمتر سمجھا کرتے تھے، ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ ایک آدمی ہے، اگر کوئی کسی آدمی کے پاس رشتے کا، نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو معاملہ الٹا ہو جائے گا، کسی کو وہ دن قیامت کا پست کر دے گا اور کسی کو بلند کر دے گا۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے اور چھوٹے لوگ بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ قرآن کے منظر کو سامنے رکھیں، اس شعر پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کتنوں کو پست کرنے والی ہوگی قیامت اور کتنوں کو بلند کرنے والی ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو قیامت پست کر کے نیچے گرا دے گی، کہاں؟ جہنم کی گہرائی میں۔ یہ بیان فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے دشمنوں کو قیامت جہنم میں پست کر دے گی، اور اللہ کے دوستوں کو یعنی اہل ایمان کو بلند کر کے اعلیٰ علیین تک پہنچا دے گی، اعلیٰ علیین تک پہنچا دے گی، جنت الفردوس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں قیامت بلندی عطا فرمائے، جو قیامت کے آتے ہی بلند ہو جائیں گے۔ محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو پست کرے گی جو دنیا میں بلند مرتبے والے تھے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے، جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہوا تھا، دنیا میں بہت بڑے تھے، ان کو یہ پست کر دے گی۔ اور کہتے ہیں آگے ان لوگوں کو بلند کرنے والی ہوگی جو دنیا میں بظاہر کمزور تھے، دنیا میں بظاہر غریب تھے، دنیا میں بظاہر دبے کچلے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اللہ ہمارے اعمال کا ہم کو بدلہ دے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ آیت کریمہ چھوٹی سی جو 2 ٹکڑوں پر مشتمل ہے نا، خافضۃ الرافعہ، بہتوں کو پست کرنے والی ہوگی، بہتوں کو بلند کرنے والی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بلندی نصیب فرما۔ قیامت کے دن یہ آیت کریمہ
قیامت کی اس خاصیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو دنیا کے حالات کو الٹ پلٹ کر دے گی. جو دنیا میں مغرور اور طاقت والے تھے وہ آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں مظلوم تھے، نیک لوگ تھے، صاحب ایمان تھے، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان فرمایا. وہ دن لوگوں کو بلند کرنے والا، پست کرنے والا ہوگا. وہ دن ہوگا کیسے؟ دن قائم کس طرح ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. سورہ زلزال آپ سب کو یاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی. دنیا میں آج ایک ہلکا سا زلزلہ آ جاتا ہے نا، لاکھوں کی ملکیت تباہ ہو جاتی ہے، کتنے موت کے غار میں چلے جاتے ہیں، کتنوں کا گھر ان کے لیے قبر بن جاتا ہے. چھوٹا سا زلزلہ، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، لوگ دہل جاتے ہیں. لیکن اتنی تیزی کے ساتھ وہ زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، زمین کو ہو کیا گیا ہے، ہم تلاش کرتے تھے تو بھی نہیں ملتا تھا یہ مال، آج مال پڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین خبروں بیان کرے گی. کس کونے میں، کس تنہائی میں، کس تاریکی میں ہم نے جو گناہ کیا تھا وہ سارے گناہوں کو بیان کرے گی. اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری خلوتوں کو پاک فرمائے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کا حکم ہوگا. دنیا تباہ ہو جائے گی، پہلی بار سور میں پھونک مارا جائے گا، تمام کے تمام جو ہے کائنات تباہ ہو جائے گی، سارے کے سارے انسان مر جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے. جیسے گرد و غبار ایسے اڑتے ہواؤں میں اڑتا ہے نا، ایسے لوگ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القاریہ میں ارشاد فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی آپ کو معلوم ہے کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے. بے شمار پتنگے جیسے بکھرے ہو میدان میں، ایسے لوگ بالکل بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھلی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، جن کو کاٹنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی بڑی ایجادات کی ضرورت ہوتی ہے. مہینوں لگ جاتے ہیں پہاڑ کاٹ کر کے مکان اور راستہ بنانے میں. لیکن وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ تمام کے تمام مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسموں میں منقسم ہو جاؤ گے. انسانوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین نے 2 بار اس منظر کو بیان کیا ہے. اللہ ہم ان 3 قسموں میں سے جو سب سے اچھے لوگ ان میں ہم کو شامل فرما دے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس داہنے ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے. اللہ ہم سب کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور لوگوں کو کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو. میں نے یقین کیا تھا کہ نمازوں کا فائدہ ملنے والا ہے، روزوں کا فائدہ ملنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا فائدہ ملنے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو داہنے ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے داہنے ہاتھ والے. اللہ ہم سب کو داہنے ہاتھ والوں میں شامل فرما. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا؟ بائیں ہاتھ والے کیا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. میرے نام اعمال سے نمازیں غائب ہیں، روزے غائب ہیں، تلاوت غائب ہے، صدقات و خیرات غائب ہے، توبہ استغفار غائب ہے. اگر نام اعمال میں ہے تو گالی ہے، نام اعمال میں ہے تو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہے، نام اعمال میں ہے تو بدزبانی ہے، نام اعمال میں ہے تو لوگوں کو برا بھلا کہنا، لوگوں پر الزام تراشی کرنا. یہ سارے گناہوں سے نام اعمال بھرا ہوا. اور گناہوں سے جو نام اعمال بڑا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. نیکیاں اگر زیادہ ہیں تو جنتی آدمی ہو جائے گا، اور گناہ اگر زیادہ ہو جائیں گے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو انسان ناکام ہو جائے گا. تو وہ آدمی جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہی شخص ہوگا جس کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی، گناہوں کی کثرت ہوگی، جرائم کی کثرت ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. دو طبقے بیان کیے اللہ نے، ایک داہنے ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے، ایک پاس اور ایک پھیل، اور آگے پوزیشن والوں کا ذکر کرتا اللہ. تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں امتحان میں، کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں، ترقی مل جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے. کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ لال نشان لگا دیا جاتا، یہ اگلے کلاس میں نہیں پڑھ سکتے. اور کچھ لوگ پوزیشن والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کا نام پہنچ جاتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں کالجوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ ٹاپر لوگ ہیں، یہ بلند درجے والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بلند درجات نصیب فرما. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں سنن رواتب فرض تو نہیں ہے، فرض نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو یہ کام چلاؤ، اسلام مت اپناؤ میرے بھائیوں، اسلام اپناؤ سبقت کرنے والا. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. فلیتنافس المتنافسون، سورہ مطففین میں رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اس میں آگے بڑھنا ہے، اس میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، دوسروں سے آگے بڑھو نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، عبادات میں. تو اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پہ پوزیشن والوں کا ذکر فرمایا، پوزیشن والوں کا ذکر فرمایا. والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ تو آگے ہی والے ہیں. اولئک المقربون، وہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ایسے مقرب لوگ اللہ کے پاس ہوں گے نا، اللہ کے مقرب بندے. تو اللہ رب العالمین کے جو مقرب بندے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ صرف رمضان میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ صرف رمضان میں عبادت کرنے والے ہوں گے، وہ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، شیطان کے آزاد ہوتے ہی اسلام سے آزاد ہونے والے ہوں گے؟ نہیں، پوری زندگی نیکیوں میں سبقت کرنے والے. تم چلو بازار میں جاؤ، ہوٹلوں میں جاؤ، ہمیں مسجد جانا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے. جو ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی طلبگار ہوتے ہیں، جو ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی رحمت کے درمیان زندگی کو گزارتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہی سبقت کرنے والے ہیں. سبقت کا معنی آگے بڑھنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سبقت کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. میرے بھائیو ذرا بتاؤ، دنیا بغیر دوڑ کے نہیں ملتی ہے، جنت بغیر دوڑ کے کیسے ملے گی؟ بغیر دوڑ کے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت یہ بہت مہنگا سامان ہے، آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے. آدمی کو دیکھیے
دنیا کمانے کے لیے دوڑ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ دولت کمانے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، ایک مکان بنانے کے لیے پوری زندگی دوڑتا رہتا، لیکن صحیح سے ایک مکان اس کے مزاج کے مطابق نہیں ملتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پابندی کے ساتھ نفل نماز ادا کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 12 رکعت پڑھ کر کے جنت میں گھر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کا گھر تو ملتا ہی نہیں ہے، کم سے کم یہی کر لو، 12 رکعت سنن رواتب پابندی سے پڑھنے والے بن جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ تو یہی فرائض کے ساتھ نوافل، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے، فرض زکات کے ساتھ نفلی صدقات اور خیرات، یہ ساری نیکیوں کے اندر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ تو سبقت کرنا یقیناً اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولئک المقربون، وہ لوگ بالکل اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہوں گے، سبقت کرنے والے ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ 3 طبقات کے سن لیا، جنت والے، جہنم والے، جہنم والوں میں کافر مشرک سارے لوگ اس میں مراد ہیں، فاسق و فاجر لوگ بھی مراد ہیں، اور اسی طرح سے سبقت کرنے والے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس کے بعد اس میں مفسر فرماتے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، کہ اس سے مراد خواص مومنین ہیں، خواص مومنین ہیں، سبقت کرنے والے سے مراد۔ کہتے ہیں یہ تیسری قسم جو ایمان قبول کرنے میں، سبقت کرنے میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ کر کے حصہ لینے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا۔ یہ ترکیب ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں تو اور زید، اس کو گویا زید کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، یعنی آپ تو آپ ہیں، آپ کا درجہ تو آپ کا درجہ ہے، تو ایسے اللہ رب العالمین ڈبل بیان کیا، والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ اولئک المقربون۔ اس کے بعد ایک آیت اس کی شان نزول مفسرین نے ذکر کیا ہے، وسلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، بہت بڑا گروہ آگے بڑھنے والوں میں سے اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ کہتے ہیں مفسر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں پر گرا گزرا یہ سننا کہ بڑے لوگ، آگے بڑھنے والے لوگ پہلے لوگوں میں سے تو زیادہ ہوں گے، بعد والے لوگوں میں سے کم ہوں گے۔ تو صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی شاد گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوں میں سے تو بہت ہوں گے مگر ہم میں سے بلند درجے والے کم لوگ ہوں گے۔ آیت کریمہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وحی کا نزول رک گیا، وحی رکی رہی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر آگے والی آیت نازل ہوئی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ایک بڑا گروہ مقرب بندوں میں سے پہلے لوگوں میں سے بھی ہوگا، اور ایک بڑا گروہ بعد والوں میں سے بھی ہوگا۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے بھائیو، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مقرب بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص زاویہ نہیں ہے، وہی طریقہ سب کے لیے ہے، وہی قرآن سب کے لیے ہے، وہی نماز سب کے لیے ہے، وہی تلاوت سب کے لیے ہے، وہی توبہ استغفار سب کے لیے ہے۔ کوئی آدمی کسی کا راستہ روک نہیں سکتا ہے۔ آپ نیک بننا چاہو تو بہت سارے طریقے اللہ نے بیان فرمائے، اور وہ طریقے سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کوئی نیک عمل کرے اس کا فائدہ اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، کہیں ذات برادری کی عصبیت ہے، کہیں خاندان قبیلے کی عصبیت ہے، کہیں کالے اور گورے کی عصبیت ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ جو جتنا نیک عمل کرے اتنا زیادہ اللہ اس کو درجہ دے گا۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کون سے خاندان کے ہیں، آپ کون سی زبان بولتے ہیں، آپ کون سے قبیلے کے ہیں، آپ عربی ہیں کہ اجمی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو بھی نیک عمل کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اس کے لیے جنت کے باغات کی مہمانی ہے۔ اللہ نے سب کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے۔ ہم نمازیں سب پڑھتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں، لیکن ثواب نیتوں کے حساب سے ملتا ہے،
ثواب ایمان کے حساب سے ملتا ہے، عقیدے کے حساب سے ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو کچھ دنوں کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین۔ اس کے بعد حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین اس بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گننا ممکن نہیں ہے۔ بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے، بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سارے لوگ مراد ہیں۔ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک سارے لوگ مراد ہیں، اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے، ان کا زمانہ بہت لمبا ہے، جس میں ہزاروں انبیاء کے جو ہے سابقین شامل ہیں۔ ان کے مقابلے امت محمدیہ کا زمانہ قیامت تک کا تھوڑا ہے، اس لیے ان میں بھی سابقین ہیں، لیکن گزشتہ امتوں کے مقابلے میں کہتے ہیں کم ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے، تم جنتیوں کا نصف ہوگے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد زیادہ ہوگی، جنتیوں میں تعداد امت محمدیہ کی کسی سے کم نہیں ہوگی، 120 صفیں ہوں گی، اور اس میں 80 صف امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صف دیگر امتوں کی ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنا دل بڑا رکھنا، اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے طلبگار بن کر کے رہنا چاہیے۔ اللہ نے دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے، رمضان ہو کہ غیر رمضان، جب بھی توبہ کرو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی معافی مانگو اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، مقرب بندوں کا، جنتیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھیں گے۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت، کتنی بہترین اور قیمتی نعمت اللہ کی، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختے۔ سونا مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کے لیے نعمتیں سونے کی ہوں گی، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفت بیان فرمائی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنتی آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، محبت بھری باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ رہے، نیکیوں کے ساتھ ہیں، صدقات و خیرات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن بھائی سے نفرت کرنے کی وجہ سے، اپنے بھائی سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کی جو ہے معافی روک دی جاتی ہے، ان کی توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات کو اپنے تمام اہل توحید بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن ان اہل توحید میں سے جو بھائی اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کو مہلت دو حتی یصطلحا، یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح نہ کرنا یہ گناہوں کا ذریعہ ہے، صلح نہ کرنا معافی رکنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم جو بھی ان کے دلوں میں بغض اور نفرت ہے نا، سب جنت میں داخل کرنے سے پہلے نکال دیں گے، اور سب بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے۔ یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو جنت میں ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا جو بچے مسلمانوں کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا جو غیر مسلموں کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ صحیح معنی جانتا ہے اس کا، اللہ رب العالمین بھی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا اللہ الگ سے جو ہے خادم پیدا کرے گا، خدام پیدا کرے گا جنتیوں کے لیے، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ آج آدمی کے پاس ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ جوان ہو جاتی ہے، دوسری پیدا ہوتی ہے وہ جوان ہو جاتی ہے، تیسری پیدا ہوتی ہے جوان ہو جاتی ہے، چوتھی پیدا ہوتی ہے جوان ہو جاتی ہے۔ ایک عمر گزرنے کے بعد آدمی سوچتا ہمارے پاس ابھی بھی بچے رہیں۔
بچوں کے بعد پوتوں کو کھلاتا ہے، نواسوں کو کھلاتا ہے. بچوں کی محبت ہوتی ہے نا، بچوں کی محبت. تو وہ غلمان جو نوکر ہوں گے، کسی کو 10,000 اور کسی کو جو ہے 5,000، اس کی الگ الگ تعداد بتائی گئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ایک جنتی کو خادم ملیں گے، جنتی کو خادم ملیں گے. غلمان، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ، جو ہے شراب کا پیالہ، پاکیزہ شراب کا پیالہ لے کر کے جنتی کے پاس جو ہے وہ گھومیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ خورے اور جگ لے کر، اور ایسا جام جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. شراب کیسی تسنیم کی، شراب کیسی زنجبیل کی، ایسی پاکیزہ شراب جس سے بھرپور طاقت ملے، بھرپور طاقت ملے، سر میں درد نہ ہو اور عقل زائل نہ ہو. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. جس شراب کے پینے سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ عقلوں میں زوال آئے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. آج اوریجنل پھل جلدی نہیں ملتا. رمضان کے مہینے میں بھی پپیا تلاش کرو میٹھا نہیں ملتا ہے، تربوز تلاش کرو اچھی کوالٹی کا نہیں ملتا ہے. لیکن اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے، وہاں ہر پھل کوالٹی والا ہوگا، ہر پھل کے جوڑے جوڑے ہوں گے، دو دو قسم کے، کئی کئی قسم کے جو ہے پھل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے میوے ان کے لیے ہوں گے جو ان کی پسند کے مطابق ہوں گے. اور جنت میں تو کوئی موسم کا جو ہے کی شرط بھی نہیں رہے گی. جب جو چاہیں گے میوے بیٹھے لیٹے جیسے چاہیں گے کھا لیں گے. ان کے قریب وہ پھل کر دیے جائیں گے. اور وہ جو غلمان ہوں گے جو ہمیشہ چھوٹی عمر کے خوبصورت کپڑے پہن کر خوبصورت بچے خدمت کرنے والے ہوں گے. اور اس کے بارے میں بھی جو ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ کافی تعداد میں جو ہے غلمان جو ہے لوگوں کو دیے جائیں گے. ان کی بڑی تعداد ہوگی، 10,000 5,000 یا اور بھی اس کی تعداد الگ الگ بتائی گئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کھانے میں کیا ملے گا؟ بہترین میوے اور پھل. اس کے بعد آگے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور پرندوں کے گوشت جو ان کو پسند ہوں گے، بٹیر کا گوشت، تیتر کا گوشت، جو بھی پسند وہ کریں گے. پرندوں کے گوشت میں جو طاقت ہوتی ہے وہ دوسرے گوشت میں نہیں ہوتی ہے. پرندوں کا گوشت، گورا ہے، گوریا ہے، بٹیر ہے، سرگوٹی ہے، یہ پرندوں کو جو کھانے والے ہیں دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے، اس کے اندر بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے. اس کو کھانے کے بعد انسان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، بیوی کے پاس جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. وَحُورٌ عِينٌ. حور العین کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی اہم باتیں لکھی ہیں. حورا کہتے ہیں وہ عورت جس کی آنکھوں میں سیاہی بالکل سیاہ ہو. حورا یعنی ایسی عورت جس کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جائے کتنی خوبصورت، کتنی خوبصورت ہے. اور عورت کی خوبصورتی کا سب سے بڑا مرکز اس کی آنکھ ہوا کرتی ہے. آنکھ، عورت کی آنکھ کی پتلی بالکل کالی ہوگی، آنکھیں بڑی ہوں گی، اور عین کے معنی بڑی بڑی آنکھوں والی. اور عورتوں میں یہ خوبصورتی کا مرکز ہوا کرتی ہے آنکھ. جس عورت کی آنکھ بڑی ہو اور اس آنکھ کی جو پتلی بالکل سیاہ ہو، چمکدار سیاہ ہو، اور جو سفیدی بالکل سفید ہو، انسان حیران ہو جاتا ہے کیا اللہ نے مخلوق بنائی، کیا خوبصورتی اللہ نے دی ہے. آنکھ کے بڑے ہونے کو اور اس کے سیاہی کے سیاہ ہونے کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا. وحور العین کامثال اللؤلؤ المکنون. جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون. یہ صلہ ہے ان کے نیک اعمال کا، دنیا میں پاکیزہ رہنے کا، دنیا میں زنا سے بچنے کا، دنیا میں بے حیائی سے جو لوگ بچتے ہیں، اپنی حلال بیویوں پہ قناعت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک بیویوں سے ان کا نکاح کرا دے گا. اور یہ بھی پتا ہے انشاءاللہ آگے آئے گی بات کہ وہ ہم عمر ہوں گی. دنیا میں جو ہے کئی جوڑا ہوتا ہے، کبھی شوہر بڑا ہو گیا بہت زیادہ، کبھی بیوی بڑی ہو گئی، لیکن جنت میں دونوں ہم عمر ہوں گے 30 سے 33 سال کے درمیان. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون. یہ صلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. جنت میں یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اچھا کھانا ملے انسان کو, اچھا پینا ملے انسان کو, اچھا گھر ملے انسان کو, اچھا بستر ملے انسان کو, لیکن اگر اچھا پڑوس نہ ملے, ہمیشہ گالی گلوچ ہو رہا ہو, ہمیشہ بدتمیزی کی باتیں ہو رہی ہوں, ہمیشہ شور شرابے ہو رہی ہوں, ہمیشہ جھگڑے ہو رہے ہوں, آدمی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے, اس گھر میں جلدی داخل نہیں ہوتا ہے. کانوں کو اچھی آواز چاہیے, کانوں کو اچھی بولی چاہیے, کانوں کو بولنے والی اچھی آوازیں جب کانوں سے ٹکراتی ہے انسان کا دل خوش ہوتا ہے, اور جب بدتہذیبی والی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے نا انسان پریشان ہو جاتا ہے. کوئی ادھر چیخ رہا ہے, کوئی ادھر چیخ رہا ہے, کوئی ادھر چلا رہا ہے. جنت ان تمام پریشانیوں سے پاک ہوگی. اسی لیے جنت کو دار السلام کہا گیا, دار الامن کہا گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نہ وہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سنیں گے. اور کیا ہوگا وہاں پہ؟ ہر طرف سے فرشتے آئیں گے, السلام علیکم سلام علیکم الا قیلا سلاما سلاما, مگر وہ سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. کوئی آدمی پیار سے اگر کہے السلام علیکم دل خوش ہو جاتا ہے, مسکرا کر کوئی سلام بھی کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو سلام کرو تو ایسا چہرہ بسور بگاڑ لیتے ہیں نا, آدمی پریشان ہو جاتا ہے کون سے آدمی سے سوالا پڑ گیا, سلام کر رہا ہوں لیکن توجہ نہیں ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے. جواب آدمی کو دینا چاہیے. جب آدمی نے سلام کیا بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے, سنت اور واجب کا جو مسئلہ ہے. لیکن بہرحال آگے اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. داہنے مقرب بندوں کا ذکر ہوا, اب داہنے ہاتھ والوں کا ذکر ہوا. یہ جنت میں یہ بھی ہوں گے نا, پاس ہونے والے تو ہیں نا داہنے ہاتھ والے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب. بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے, تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. جنت میں جیسا موسم ہے دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنت میں نہ دھوپ کی تمازت ہوگی اور نہ جھرجھری ڈالنے والی سردی ہوگی, نہ بہت ٹھنڈا اور نہ گرم. ایسے صبح کا جو وقت ہوتا ہے 7 بجے کا 6:30 بجے کا فجر کے بعد کا کتنا سہانا موسم ہوتا ہے, نہ بہت گرمی نہ ٹھنڈی. ایسے ہی ایئر کنڈیشن موسم ہوگا. ورنہ آدمی کو کتنا اچھا گھر دے دیا جائے, گرمی بہت زیادہ ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے. دنیا بھر کی نعمتیں ملے گی, انہی میں سے ایک ایئر کنڈیشن موسم ہوگا, وہاں نہ بہت گرمی اور نہ بہت سردی ہوگی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وماء مسکوب, اور بہتے ہوئے پاکیزہ پانی ہوں گے, بہترین عمدہ پانی جو کبھی خراب نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ محمد میں مثل الجنۃ التي وعد المتقون, لمبی آیت ہے. وفاکہۃ کثیرہ, داہنے ہاتھ والے بھی بکثرت میووں میں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, جو کبھی کسی موسم میں ختم نہیں ہوں گے. خربوزے کا ایک موسم ہوتا ہے, آم کا ایک موسم ہوتا ہے, املی کا ایک موسم ہوتا ہے, سیب کا ایک موسم ہوتا ہے. وہاں کسی پھل کا کوئی موسم فکس نہیں ہوگا, ہمیشہ ہر پھل ملے گا. جیسے مریم کو بغیر موسم کے میوہ ملتا تھا, پھل ملتا تھا, تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. تو ایسے ہی وہاں کے جو پھل اور جو میوے اور جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ کبھی ان سے روکا جائے گا. ایک انسان اس دنیا میں کتنا بہترین گھر بنا لے, کتنی عالیشان حویلی بنا لے, لیکن وہ کرائے کا گھر ہی تو ہے نا. آج دادا ہیں تو کل ان کا لڑکا رہے گا, تو پرسوں ان کا لڑکا رہے گا, تو پرسوں ان کا لڑکا رہے گا. چھوڑ کے تو جانا ہے, ہمیشہ تو کوئی رہنے والا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. جو بھی انسان ہے دنیا میں اس کو جانا ہی جانا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ فرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے فرش ہوں گے, موٹے موٹے گدے ہوں گے. جس کے گھر میں بیچارے کی چٹائی بھی نصیب نہیں ہے, اللہ نے اس کو صاحب ایمان بنایا ہے, انشاءاللہ وہ بھی جنت کے بستروں پر آرام کرے گا, جنت کے بستروں پر آرام کرے گا. جنت کا فیصلہ دنیا کے گھر اور زمین سے نہیں ہوگا, جنت کا فیصلہ آدمی کے ایمان اور عمل سے ہوگا.
جتنا ایمان اور درست ہوگا اتنا اللہ جنت میں درجات کو بلند فرمائے گا، اور اونچے اونچے بستر ہوں گے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جب بستروں کا تذکرہ فرمایا نا تو بستروں کے ساتھ عورتوں کا بھی تصور ہوتا ہے کہ جب اللہ بستر دے گا، فراش دے گا، گدا بہترین دے گا تو اس کے ساتھ نیک بیویاں بھی عطا فرمائے گا، نیک بیویاں عطا فرمائے گا جن کا ہم تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ وہ فرش مرفوعہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انشاناہن انشاء۔ غور کیجئے، اللہ نے بستروں کا ذکر کیا نا، بستر کا، وہ فرش مرفوعہ، بڑے بڑے گدے ہوں گے، اونچے اونچے بستر ہوں گے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا الا انشاناہن انشاء۔ ہم نے ان بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ان بیویوں کو خاص طور پر بنایا۔ بیوی کا تذکرہ نہیں ہے، بستر کا تذکرہ ہے، مطلب بستر کے ساتھ بیویاں بھی ہوں گی اور ان بیویوں کو اللہ خاص طرح سے بنائے گا۔ دو طرح کی عورتیں ہوں گی جنت میں، ایک دنیا کے اندر ایمان لانے والی جو ہماری بیوی ہے وہ بھی جنت میں ہوگی، اس کا بھی درجہ بہت بلند ہوگا، اور کچھ بیویاں ایسی ہوں گی جو جنت میں اللہ نے پیدا کی ہیں، مفسرین نے فرمایا وہ بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں۔ جیسے ماں باپ سے عورت پیدا ہوتی ہے نا، ان کو اللہ نے بغیر ماں باپ کیسے بنا لیا، کتنی خوبصورت ہوں گی، کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ اور اسی طرح سے دنیا کی جو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بیوی دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ نصیب سے ساری چیزیں ملتی ہیں، ورنہ جنت میں جانے کے بعد کوئی کسی کی بیوی بدصورت نہیں رہے گی۔ جنت میں جانے کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کی بیویاں خوبصورت بنا دی جائیں گی، نئے طریقے سے پیدا ہوں گی۔ حدیث آپ کو یاد ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور سے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، کہا جو بھی عورت جنت میں جائے گی اللہ اس کو جوان کر کے داخل کرے گا۔ کیسے؟ جوان کر کے داخل کرے گا۔ انا انشانہن انشاء۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے جو ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ شوہر تعلق قائم کرے گا لیکن ان کا کنوارا پن ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ کنواری ہی رہیں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا عربا ترابا، محبت کرنے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی اچھی نہیں ملی، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا قد جو ہے ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، لیکن کسی جنتی کو شکایت نہیں ہوگی، ہم عمر ہوں گی، محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ یعنی کوئی بھی عورت یہ نہیں کہے گی کہ مجھے مرضی کے مطابق شوہر نہیں ملا، اور جنت میں کوئی شوہر ایسا نہیں بولے گا کہ مجھے من کے مطابق عورت نہیں ملی۔ سب خوش ہوں گے، سب خوش ہوں گے، اور سب اللہ کی جو ہے حمد بیان کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور ایک اور بات اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انتم وازواجکم تحبرون۔ دنیا میں انسان کو بیوی مل جائے، مرد ہے تو اس کو بیوی ملے شوہر کو، اور عورت ہے تو بیوی ہے اس کو شوہر مل جائے، لیکن ایک شکایت رہتی ہے، معلوم ہے کون سی شکایت؟ ایک شکایت رہتی، میرا شوہر بڑا پیارا، میرا شوہر بڑا محبوب، لیکن جتنا ٹائم میں چاہتی ہوں بتانا بتا نہیں پاتی۔ بیوی خوبصورت ہے، بیوی اچھی ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا وقت میں اس کو دینا چاہتا ہوں، جتنا اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تم جنت میں ہمیشہ بیوی کے پاس رہو گے اور بیوی تمہارے پاس رہے گی۔ انتم وازواجکم تحبرون، تم کو تمہاری بیویوں کے ساتھ خوش کر دیا جائے گا، یعنی وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، وہاں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی پرائیویسی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ الگ الگ خیموں میں بیویاں الگ الگ ہوں گی، کئی عورتوں سے اللہ ان کا نکاح کر دے گا، تعدد کا مزاج جو ہے رواج جنت میں رہے گا۔ وہاں کوئی آدمی کے پاس ایک ہی بیوی نہیں ہوگی، میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کم سے کم 2 بیوی کسی جنتی کے پاس، 2 سے کم بیوی کسی جنتی کے پاس نہیں ملے گی اللہ کی نعمتوں میں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ اصل اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ایک بڑی تعداد پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بہت بڑی جماعت پچھلے میں سے ہوگی، پچھلے والوں میں سے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہ 3 طبقے جو ہے نا انہی کے تذکرہ اللہ کر کے پوری صورت مکمل کر دیتا ہے،
پوری صورت مکمل کر دیتا ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا معلوم، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، کیا پتا بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ انسان دنیا میں پریس کرتا ہے، استری کرتا ہے، اور کہیں یہاں پہ ہاتھ لگ جائے، استری لگ جائے تو آدمی چلا اٹھتا ہے، آدمی غسل کرنے کے لیے پانی گرم کرتا ہے، تھوڑا پانی گرم ہو جائے تو انسان چیخ اٹھتا ہے۔ لیکن جہنم میں تو ہر طرف آگ ہی آگ، ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے، ہر طرف تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کی آگ تم کو پکڑ لے گی تو کوئی بچا نہیں پائے گا، تم کو چھڑا نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ اللہ کی جو بھڑکائی ہوئی ہے وہ جہنمیوں کے دل تک پہنچ جائے۔ انسان کے سینے پہ کوئی چوٹ لگ جائے، یہاں پہ گرمی پہنچ جائے، دل تک نہیں آگ پہنچتی، انسان مر جاتا ہے۔ لیکن انسان زندہ ہوگا اور آگ پہنچ جائے گی، اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا۔ جہنم کا بچھونا، جہنم کا کپڑا، جہنم کے گرم کیے ہوئے پانی اور سارے کے سارے عذاب کی چیزیں ہوں گی۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، یا سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے۔ ولا بارد ولا لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ فرحت بخش۔ پانی بھی پیئیں گے، ایک لمبے زمانے تک پیاسے رہیں گے اور پانی پانی چلاتے رہیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا، پیتے ہی ہونٹ اس کے بگڑ جائیں گے، چہرہ بگڑ جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کردہ عذاب ہے جہنمیوں کے لیے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، بھاگنا چاہیں گے، جب جب بھاگنا چاہیں گے فرشتے کھینچ کر پھر اندر ڈال دیں گے، پھر بھاگنا چاہیں گے پھر اندر ڈال دیں گے، پھر بھاگنا چاہیں گے پھر اندر ڈال دیں گے۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے، اللہ جا کے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، کم سے کم ایک دن کے لیے تو عذاب ہلکا کر دے، اتنے دنوں سے عذاب کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی ہلکا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کو تم خود پکار لو، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، اللہ کو تم خود پکار لو۔ پھر ان کو امید ہوگی چلو میرا ایک رشتہ دار جنت میں ہے، اس سے کچھ پانی لے لیتے ہیں، اس سے کچھ شربت لے لیتے ہیں، کچھ شراب مانگ لیتے ہیں، وہ بھی منع کر دیں گے ہم نہیں دیں گے، اللہ نے حرام کیا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جب اس سے بھی مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے چلو جہنم کے سب سے بڑے داروغہ کے پاس، جہنم کے سب سے بڑے داروغہ کا نام مالک ہے، اور کہیں گے لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے میرے بارے میں سفارش کر دو کہ اللہ مجھے موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے۔ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، موت بھی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، میڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اے جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں پریشانیوں سے عاجز آ جائے تو کہتا کاش مر جاتا، خودکشی کر لیتے ہیں، پھانسی کے پردے پر لٹک جاتے ہیں، لیکن وہاں موت بھی آنے والی نہیں ہوگی۔ یہاں کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہو، چیر فار کرنے کا موقع ہو، سرجری کا وقت ہو، وہ آدمی جو آپریشن کرانے والے جاتا ہے، کرانے کے لیے آپریشن تھیٹر میں جو جاتا ہے، وہ خود کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پہلے انجیکشن لگا دینا، مجھے سن کر دینا، بے ہوش کر دینا، ہوش کی حالت میں میرا چیر فار نہ کرنا، چیر فار نہ کرنا، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، چاہے چھوٹا آپریشن ہو یا بڑا آپریشن۔ لیکن ہائے افسوس، جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، زندے زندے ان کے آپریشن کیے جائیں گے، سانپ بچھو، سانپ ان کو کاٹیں گے، بچھو ڈنک ماریں گے، ہر طرح کا عذاب ان کو دیا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے جو فرشتے متعین ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، لیکن موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا سخت عذاب۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کو دعا سکھائی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، الا عذابها کان غراما، عذاب جہنم کا چمٹ جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ آگے فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت ناز و نعم میں پلنے والے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو فجر کے وقت جو ہے نیند نہیں کھلتی ہے، اگر کوئی جگائے ان کو بیدار کرے الارم لگا کے کسی طرح سے، کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے،
نماز کے وقت تم جگاؤ تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ناز و نعمت میں پلنے والوں، جہنم کے عذاب کو سامنے رکھو، اللہ کے غضب کو سامنے رکھو۔ نماز فجر تم نہیں پڑھتے ہو، شیطان کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اللہ کا غضب تم پر نازل ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے سر میں درد ہو جائے گا، نماز کے لیے اٹھیں گے تو ہم تکلیف میں آ جائیں گے۔ تو یہ ناز و نعمت میں پلنے والے لوگ ہوں گے، اور کون لوگ ہوں گے؟ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو بھلا بتاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، یہ فرض نمازوں کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامه صلاته، لیکن آج یہ مسلمان، میں تو بہت ہی زیادہ درد کے ساتھ میں لیتا ہوں، اللہ کم سے کم ہمارے ان بھائیوں کو اتنی توفیق دے دے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مسجد میں 25 لوگ ہیں، کسی میں 50 لوگ ہیں، کسی میں 15 لوگ ہیں، کسی میں 20 لوگ ہیں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اعتکاف میں رونے والے، اعتکاف میں قرآن پڑھنے والے، اعتکاف میں اللہ کی بندگی کرنے والے، شیطان کھلتا ہے تو ان کو بھی کھینچ کر باہر لے کر چلا جاتا ہے۔ شیطان کھلتا ہے نا تو 5 وقتہ نمازوں سے ان کو بھی غافل کر دیتا ہے۔ ارے کم سے کم اعتکاف کی تو لات رکھ لو، اعتکاف میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہو کہ رمضان کے بعد نماز فرض نہیں ہے، مرنے کے بعد معلوم پڑے گا، قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے۔ تو وہ جہنمی کون لوگ ہوں گے؟ جو بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ نماز چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے، والدین کو ستانا بھی بڑا گناہ ہے، یہ غیبت یہ بھی بڑا گناہوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بڑے بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں اور طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے چیلنج دیا، فرمایا ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ جیسے ہی فرشتہ دوسری بار سور میں پھونک مارے گا، سارے آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے تم سب کا پیدا کرنا میرے نزدیک اور جمع کرنا ایک آدمی کی طرح ہے۔ جیسے میں ایک آدمی کو پیدا کرتا ہوں نا، ایسے ساروں کو زندہ کروں گا، سب ہمارے پاس جمع ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو، اے گمراہ جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم توہڑ کے درخت سے کھاؤ گے، توہڑ کا کانٹے دار اور بدبودار درخت ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فمالئون منہ البطون، اور اسی سے اپنے پیٹ کو بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب کھانا حلق میں پہنچ جائے گا، پھنس جائے گا، حلق میں پھنس جائے گا، تو پینے کے لیے پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا، پینے کے لیے پانی کھولتا ہوا کہ جہاں سے پانی گزرے گا تمام اتریوں کو کاٹ کاٹ کر پیخانے کے راستے سے باہر نکال۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی اتریوں کو کاٹ کر وہ گرم گرم پانی جو پیئیں گے پیخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، اللہ فرماتا ہے پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح ہوں گے، جیسے پیاسے اونٹ منہ کھول کر کے ہانپتے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے، ایسے وہ جہنمی ہانپیں گے، کئی ہزاروں سال گزر جائیں گے، یہ نارمل پانی جن کو نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سوچ کر خوش نہ ہو جانا، یہ سوچ کر خوش نہ ہو جانا کہ ہم اہل توحید ہیں تو ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی کوشش کی ضرورت ہے، بڑی جو ہے قربانیوں کی ضرورت ہے، نفس کو دبانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ حدیث آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی نماز کا ڈھیر لے کر آئے گا، روزوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، صدقات و خیرات کا ڈھیر لے کر آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، مارا پیٹا ہوگا، پورا جو ہے جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اور جب مظلوم آتے رہیں گے تو ان لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو کہ یہ آنکھ بنانے والا اللہ، تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو کہ روح ڈالنے والا اللہ، تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو کہ انگلیوں میں پکڑنے کی طاقت دینے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے کچھ مثالیں دی ہیں، نشانیاں میں ترجمہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ افرائیتم ما تمنون، بلا بتاؤ یہ منی جو تم ٹپکاتے ہو، منی کے جو قطرات ہیں، اس منی کو انسانی شکل دینے والا کون ہے؟ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں میاں بیوی دونوں نارمل،
چیک اپ میں نارمل، شوہر بھی نارمل، بیوی نہیں نارمل، لیکن اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں ان کے پاس، دونوں تندرست و توانا ہے، اولاد دینے والا رب العالمین ہے۔ صرف ملاپ سے، میاں بیوی کے ملنے سے اولاد نہیں ہوتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ جس کو صرف بیٹے مل جاتے ہیں وہ بیٹیوں کے لیے ترستا ہے، جس کو صرف بیٹیاں ملتی ہیں وہ بیٹوں کے لیے ترستا ہے، اور جس کو دونوں ملتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ نے بیٹے بھی دیا اور بیٹیاں بھی دیا، اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ چاہتا ہے اللہ مجھے بیٹی ہی دے دیتا، کم سے کم ایک بیٹی ہو جاتی، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی۔ تو اللہ کی تخلیق میں تم شک کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے یہ منی جو تم ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم انسان بناتے ہو یا اللہ بنانے والا ہے؟ تمہارے صرف محنت سے کام ہونے والا ہے؟ صرف میاں بیوی بن جانے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے اولاد ہوگی؟ جب تک اللہ نہیں دے گا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، یعنی تم اس کے ٹائم کو کراس نہیں کر سکتے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ جو موت کا وقت ہے اس وقت تم کو جانا ہی پڑے گا، چاہے تمہاری کوئی بھی ضرورت سامنے ہو، جب ٹائم آ جائے گا تو جانا ہی پڑے گا، چاہے بیٹی کی شادی باقی ہو، چاہے بیٹے کا شادی کا نکاح باقی ہو، چاہے گھر بنانا باقی ہو، چاہے تمہاری ڈگری مکمل نہ ہوئی ہو، آپ کا ٹائم آ گیا تو آپ کو جانا ہے۔ الا ان نبدل امثالکم ننشئکم فیما لا تعلمون، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اگر چاہیں تو تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کریں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، قیامت کے دن دوسری بار مرنے کے بعد پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، تو تم پہلی پیدائش کو سوچ کر کیوں نہیں یقین کرتے؟ جو اللہ ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایک قطرے کو انسانی شکل دینے والا، ایک قطرے بے جاں کو دے کر کے ہنسی پے کر، ایک قطرے بے جاں کو دے کر کے ہنسی پے کر، کیا خوب مصور نے تصویر بنائی ہے۔ کبھی ماں باپ بڑے خوبصورت ہوتے بچہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، کبھی ماں باپ بدصورت ہوتے بچہ کتنا چاند حصہ پیدا ہوتا، بچی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ شکل و صورت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جیسا چاہے دے دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، تم کو قیامت پر یقین نہیں آتا ہے تو یہ جو دانے تم ڈالتے ہو کھیت میں، دانے تم ڈالتے ہو، بھلا بتاؤ اس سے پودا اگانے والا کون ہے؟ جیسے اللہ دانے کو پودا بنا دیتا ہے، اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، ایسے تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قیامت کے دن سب فنا ہو جاؤ گے، دوبارہ فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، سب زندہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، اچھا یہ بتاؤ جو تم کچھ بوتے ہو زمین کے اندر، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بڑی اچھی سی کھیتیاں ہوتی ہیں لیکن اگتا کب ہے؟ جب اللہ اگاتا ہے۔ اللہ نہ اگائے تو کوئی اگا نہیں سکتا، اللہ پھل نہ دے تو ہم کو کوئی پھل دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت سے بات بناتے رہ جاؤ۔ کبھی فصل پوری تیار ہو جاتی ہے اور اچانک جو ہے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور پوری فصل تہس نہس ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کل کاٹ لیں گے، آج کاٹ لیں گے، اور اس سے پہلے اللہ کا عذاب آتا ہے، آگ لگ جاتی ہے یا ایسی طوفانی بارش آ جاتی ہے، پوری فصل اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو ارے ہم تو تاوان میں پڑ گئے، جتنا خرچ کیا تھا اتنا بھی نہیں ملا، ہم تو گھاٹے میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اگر تم کو اپنے رب کے خالق ہونے پر، اللہ کے پیدا کرنے والے ہونے پر، کہ اللہ تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہے، شک ہو رہا ہے تو اس پانی پر غور کر لو، پانی پر غور کر لو کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ آج تو قحط سالی کا زمانہ چلتا ہے، کتنے کتنے علاقوں میں بارش نہیں ہوتی ہے، فصلیں سوکھی رہتی ہیں، کسان لوگ دعا مانگتے ہیں، مسلمان بھی لوگ دعا مانگتے ہیں، لیکن جلدی بارش نہیں نازل ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اگر بارش نازل نہ کرے، آسمان سے بارش کے بجائے عذاب نازل کر دے تو تم کیا کرو گے؟
خوشگوار پانی کے بجائے زہریلا پانی نازل کر دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو آسمان کے جو ہے بدنیوں سے اتارتے ہو، آسمان سے برساتے ہوئے؟ ہم برسانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں۔ پھر لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ میٹھا پانی، خوشگوار پانی تمہاری فصلوں کو اگاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، افرأیتم النار التی تورون، بھلا بتاؤ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آگ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آگ اللہ کی نعمت بھی ہے، نعمت کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آگ کے بغیر آدمی کھانا نہیں بنا سکتا، آگ کے بغیر آدمی جو ہے کوئی جو ہے مشروب یا کوئی کھانے پینے کی چیز پکا نہیں سکتا، آگ بھی ضرورت ہے۔ پہلے کے زمانے میں ماچس نہیں ہوتی تھی اور یہ لیٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ایک جو جس کے ذریعے ہم گیس وغیرہ جلاتے ہیں، تو اس کے ذریعہ وہ آگ لوگ اپنے گھروں میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ ایک گھر کی آگ عورت دوسرے گھر لے جاتی تھی، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، وہ جو کنڈا وغیرہ کی شکل میں آگے ہوتی، بچپن میں نے دیکھا ہے، ایک گھر سے آگ دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، ماچس وغیرہ جب نہیں تھی نا، آگ کی کتنی بڑی نعمت لوگ سمجھتے تھے کہ آگ نہیں تو چولہا کیسے جلے گا، فلاں گھر سے مانگ کر کے لے آؤ، فلاں گھر سے جاؤ مانگ کر کے لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا جس سے آگ پیدا ہوتی ہے، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور نصیحت کا سبب بنایا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ آگ سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مقیم لوگ بھی، مسافر لوگ بھی، لیکن سفر میں اس کا فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ ٹھنڈی سے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے، کوئی چیز نہیں ملی تھی، جانور کاٹ کر کے ذبح کر لیا، اس کو بھون کر کھا لیا، ایسی بہت ساری ضرورتیں سفر میں پوری ہوتی ہیں، وہاں بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ پھر اللہ قسم کھا کر کے اس قرآن سے ہم کو جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے، یہ بڑی بزرگی والی کتاب ہے، بڑی باعزت کتاب ہے، بہت عزت والا کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں ہے، ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے اللہ کے صرف پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیطان کلام میں تبدیلی کر دیتا ہے یا شیطان وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے نفی کی ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جسے اللہ کے مقرب فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا کا کلام ہے، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور کیا تم اس بات کو معمولی سمجھتے ہو؟ اس بات کو تم سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اے مسلمانوں اس قرآن کو جھٹلاؤ گے نا تو اس قرآن کے جھٹلانے کا انجام موت کے وقت ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تصدیق کرنے والا۔ آپ کو پتا ہے ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا، 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی فرشتہ قبر میں بندے مومن سے پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، جواب کیا دیتا؟ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ جواب دیتا میرا دین اسلام ہے۔ تمہارے نبی کون ہے؟ جواب دیتا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کرتا فرشتہ تمہیں بتایا کس نے کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ تمہیں بتایا کس نے کہ تمہارا دین اسلام ہے؟ تمہیں بتایا کس نے کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی جواب دیتا، یہی قرآن اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، ہم کسی کا لیٹر ہمارے نام آئے انگریزی میں ہو تو ترجمہ کروا کے سیکھ لیتے ہیں کہ لیٹر میں کیا لکھا ہے، کمپنی کا لیٹر ہے، کس کا لیٹر ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا پیغام ہم سب کے نام ہے۔ ہمیں قرآن زندگی میں ایک بار بھی ترجمہ سے توفیق نہیں ملتی پڑھنے کی، کم سے کم ایک بار تو پڑھ لو، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، آسان البیان ہی پڑھ لو، سب سے آسان تفسیر ہے اردو زبان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر قرآن کی تم تکذیب کرو گے تو یاد رکھنا موت یہاں حصے میں پہنچنے والی ہے، یا حلقوم تک پہنچ جائے گی، اور تم ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوگے تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی وفات ہو رہی ہے، تمہارے سامنے باپ کی وفات ہو رہی ہے، تمہارے سامنے ماں کی وفات ہو رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جس کو دیکھ رہا ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ تو مرنے والا ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہے سامنے کی طرف، تم دیکھتے ہو اس کسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن جس کو دیکھ رہا ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، نہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس شخص کے بنسبت ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہو، یعنی مرنے والے کے تم سے ہم زیادہ قریب ہیں، تم سے ہمارے فرشتے زیادہ قریب ہیں، وہ تمہاری گود سے تمہارے بچے کی روح نکال لیتے ہیں، تمہاری گود سے تمہاری بیوی کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں، تمہاری گود سے تمہارے ابو جان کی روح نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے آگے چیلنج دیا ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، کسی ایک محبوب رشتہ دار کی وفات کے بعد اس کے جسم میں روح کو لوٹا کر دکھاؤ، دکھاؤ لوٹا کر، تمہارا پیارا چلا گیا، بیٹا چلا گیا، جس کو جدائی پہ تم پاگل ہو رہے ہو، اس کے اندر روح ڈال کر کے دکھاؤ، دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے، اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری تین قسموں کو دوبارہ ریپیٹ کر کے جو شروع میں بیان کیا، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے تو مرنے کے بعد ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، جنت میں جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور فرشتہ کہے گا نم کنومۃ العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، فروح وریحان وجنت نعیم، اسے راحت ہے، غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر داہنے ہاتھ والوں میں سے، پاس ہونے والوں میں سے، داہنے ہاتھ والوں میں، پاس ہونے والوں میں سے، جنتی لوگوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے، اللہ ہم سب کو بھی داہنے ہاتھ والوں میں بنا دے، اصحاب الیمین میں شامل فرما لے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والوں میں سے ہوا، مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ضالین اور گمراہ لوگوں میں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو یاد رکھنا جہنم میں گرمی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، آگ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، عذاب کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہاں کوئی بھی سکون کی چیز تم کو جنت کی طرح نہیں ملے گی، جنت میں سکون ہی سکون ہے، جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کھولتے ہوئے گرم پانی کے سوا تمہارے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی سے تمہاری مہمانی کی جائے گی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں زبردستی تم کو ڈالا جائے گا، کوئی جہنمی جہنم میں جانا نہیں چاہے گا۔ سورۃ طور کی آیت ہے، سورۃ طور کی آیت ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنمیوں کو دھکا دے دے کر کے فرشتے زوردار دھکا دے کر جہنم میں داخل کریں گے، جہنمی جہنم کو دے کر بھاگے گا، دیکھ جانا نہیں چاہے گا، اس کے عذاب کو دیکھ کر ڈر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تم پکڑ لیے گئے، تم مجرم ہو، اللہ کے فرشتے کبھی غداری نہیں کرتے، رشوت خور نہیں ہے، پکڑیں گے تو لے کر جہنم میں ڈالیں گے، کتنا بھی تم چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، ارے میں نہیں جانتا، میں نہیں جاتا، میں تو ایسا نہیں کر رہا تھا، وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، کوئی چیز وہاں پہ کام آنے والی نہیں ہے، سارا ریکارڈ نیکیوں کا برائیوں کا اللہ کے سامنے موجود ہوگا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ خیر، یہ خبر سراسر حق ہے، یہ خبر جو قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن میں جو بھی جو ہے حقیقتیں بیان کی گئی ہیں سراسر حقیقی ہے، یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ تھوڑا لمبا درس ہوا لیکن معذرت چاہتا ہوں چونکہ سورت لمبی تھی، اس لیے میں نے کوشش کی کہ بات مکمل ہو جائے اور قرآن کو سمجھنے کا ایک لطف آپ کو ملے، قرآن کو سمجھنے کی ایک لذت ملے کہ قرآن کتنا دلوں کو سکون بخشنے والا کلام ہے۔ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے بھی روزے رکھے سب کے روزوں کو قبول فرما، جنہوں نے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو لیلۃ القدر عطا فرما، 83 سال 4 مہینے کا ثواب عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی اس رمضان کے انتظار میں تھے، رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کو جنت کے اندر جنت کا بچھونا نصیب فرما، جنت کی کھڑکی نصیب فرما۔ رب العالمین ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ہمیں اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کیا پتہ ہمارا رمضان یا آخری رمضان ہو، ہماری زندگی کا یا آخری رمضان ہو، پھر دوبارہ ہمیں رمضان نہ ملے۔ اے اللہ ہمیں ان نیکیوں کی استقامت کی توفیق عطا فرما،
رمضان کے مہینے میں اللہ ہم 5 ٹائم ملا کر تراویح ملا کر کے سنتوں کو ملا کر کے 40 رکعت پڑھتے ہیں، کم سے کم اللہ ہمیں جو ہے 17 جو ہے فرض اور 12 سنن رواتب کا کم سے کم عادی بنا دے، کم سے کم یہ نمازیں ہماری زندگی میں باقی رہیں۔ ہمارے بھائی جو تراویح وغیرہ پڑھ کر کے تھک چکے ہیں اور جو بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ کل سے تراویح ختم ہو جائے گی، میرے بھائیو تراویح ختم نہیں ہے، آپ تہجد سال بھر پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز اس کی جگہ پر آپ سال بھر پڑھ سکتے ہیں، اپنے حساب سے آپ رات کے آخری پہر اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ تہجد نہیں پڑھ سکتے تو 5 وقتہ نمازوں کو مت چھوڑو میرے بھائیو، مت چھوڑو۔ شیطان جیسے آزاد ہوگا سب سے پہلے نماز پر دھاوا بولے گا، نماز پر دھاوا بولے گا۔ دوسرے دن کے جیسے عید کی نماز ختم ہوگی اس کے دوسرے دن ہماری مسجدیں بالکل سنسان ہو جائیں گی۔ فجر کی نماز میں جمعہ جیسا سما ہوتا ہے، آج تک اسے سما ہم نے دیکھا مسجدوں میں، بہت ساری جگہوں کا دورہ کیا۔ فجر کی نماز میں اتنی تعداد جتنے عام دنوں میں جمعہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن عید کے دوسرے دن نمازی ایسے کم ہو جاتے ہیں لگ رہا سارے قبرستان پہنچ گئے، یہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ 10 صفحے 12 صفحے جو مسجدوں میں لگتی ہے فجر کی نماز میں، عشاء اور مغرب کی نماز میں، آخر میرے بھائیوں سوال کا جواب دو، کیا سوچ کر تم نمازیں چھوڑتے ہو؟ رمضان کے بعد بے نمازی ہو کر کیوں زندگی گزارتے ہو؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں جمع کر لی ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، تو یاد رکھنا کوئی بھی نیکی نجات کے لیے اس وقت تک کافی نہیں ہوگی جب تک موت تک اس کو باقی نہ رکھا جائے، موت تک اس پر جمے نہ رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہو، بے نمازی کی حالت میں مر جاؤ گے نا تو اسی دن کے حساب سے تمہارا جو ہے حساب ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جس حال میں مرے گا جس دن مرے گا اس دن کے حساب سے اس کا حساب ہونے والا ہے۔ رمضان کے بعد بے نمازی ہو گئے تو رمضان کی نمازیں آپ کو کام نہیں آئیں گی، بے نمازی ہو کر مرو گے نا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی بیان کرتے ہیں، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن یلق اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلاۃ حیث ینادى بہن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن مسلمان بن کر کے اٹھے اسے 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کرنا چاہیے۔ مسلمان بن کر اٹھنا چاہتے ہو یا کافر بن کر، مسلمان بن کر یا گنہگار بن کر اٹھنا چاہتے ہو، یقیناً یہ حدیث اگرچہ جو ہے ایک صحابی سے مروی ہے لیکن صحابی اپنی طرف سے شریعت کی بات نہیں بیان کرتا، وہ کہتے ہیں جو بھی مسلمان بن کر دنیا میں زندہ رہے اور قیامت کے دن مسلمان بن کر اٹھنا چاہے تو 5 وقتہ نمازوں کی محافظت ضروری ہے۔ یہ ہماری آخری جو ہے آخری پیغام میرا تھا کہ کم سے کم 5 وقتہ نمازی بن کر رہو۔ رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے، فرض روزے صرف رمضان میں ہے لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عبادات کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، نماز و روزوں کو، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو رب العالمین اس رات میں قدر کی رات کا ثواب عطا فرما دے۔ 83 سال 4 مہینے کا ثواب جو تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ جو بھی عبادتوں، جو بھی اوقات باقی رہ گئے، اللہ ہمیں عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔